السلام علیکم ناظرین، میں انور کاشف ممتاز ٹیکس اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم اس سال نے کوشش کی ہے کہ ٹیکس کے قوانین میں جو ترامیم ہیں نئے مالی سال کے لیے اس پہ پورے پاکستان سے تجاویز لیں، اور اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ پاکستان کے ٹیکس قوانین کو آسان کیا جائے تاکہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے، اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہی صرف ٹیکس دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ مرات لے رہے ہیں۔ ہم نے آج اپنے لاہور اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب نوید انزاوی صاحب کو، جو سینئر ٹیکس لائر ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار کے۔ نوید صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم انور صاحب، کیسے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ سر، جو ایک 35 سال سے آپ اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، ہر سال بجٹ جب آتا ہے اور اس سے مہینے 2 مہینے پہلے ایک ہیو اینڈ کرائی شروع ہو جاتا ہے، لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا گمک ہے یہ جو بجٹ ہے ٹیکس کے حوالے سے؟ انور صاحب، کچھ اس طرح سے ہے معاملہ کہ بجٹ پروپوزل شاید ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ شاید پاکستان اور یا تیسری دنیا کے لوگوں کے لیے بجٹ پروپوزل کا ایک تہلکہ مچا دیا جاتا ہے۔ پوری جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں بجٹ کا ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جی پروپوزلز دیے جائیں، پروپوزلز لیے جائیں اور اس کے ساتھ پھر اس کو ایک ہنگامہ آرائی کر دی جائے، کسی کو ڈرا دیا جائے یا کسی کو خوش کر دیا جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اقتصادیات کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور آپ ایک پالیسی بنا کے چلتے ہیں تاکہ ملک کا نظام چل سکے۔ پاکستان میں آج تک یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم بجٹ پروپوزلز، جب سے میں پریکٹس میں آ رہا ہوں، بجٹ پروپوزل دے دیے جائیں، ہم بجٹ پروپوزل دے دیتے ہیں۔ ایف بی آر جو پہلے سی بی آر تھا وہ اس پہ کان دھرے نہ دھرے، اور یہی لوگ جو ایف بی آر میں آج بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور ہم اسمبلی سے اس کے اوپر مہر لگا کے واپس لے آتے ہیں۔ وہ ہمارا فائنانس ایکٹ یا اقتصادی بل یا اقتصادیات کے حوالے سے جو ہمارے پروپوزلز ہوتے ہیں وہ بن کے چلے آ جاتے ہیں۔ آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ ان پروپوزل سے کچھ فائدہ اس طرح سے ہو سکے، مگر ایک ہنگامہ آرائی ضرور ہو جاتی ہے، کسی کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے یا کسی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اب میری ڈیوٹی کم ہونے والی ہے، اب میری ڈیوٹی بڑھنے والی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا اس کے حوالے سے لوگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، کچھ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح نبی صاحب، لیکن آپ کی بات سمجھ گیا میں، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ اب پاکستان کے نظام میں یہ ایک مینڈیٹری چیز بن گئی ہے۔ حکومت جو ہے، اب آپ نے سنا ہوگا کہ ایف بی آر نے بجٹ پروپوزل انوائٹ کرنے شروع کر دیے ہیں، تو اب اس سینیریو میں آپ نے بالکل کہا کہ ڈیولپ کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس سینیریو میں ہمیں کیا چاہیے؟ کیا جو ایک بجٹ بہت ہی لمبی فہرست ہونی چاہیے یا چند میجر نکات آپ سمجھتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے اس وقت اگر بجٹ کے لیے کوئی گورنمنٹ کو؟ دیکھیے انور صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے نزدیک ہے وہ بجٹ کے حوالے سے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا ٹیکس ریفارم سسٹم جو ہے جس کو ہم 2001 سے لے کے چل رہے ہیں جی کہ جی یہ بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آج تک یہ نہیں ہوا، ہم آج بھی وہ 10 لاکھ کی مد میں کھڑے ہیں کہ جی ٹیکس گزار پاکستان کی 20 کروڑ عوام میں سے صرف 10 لاکھ عوام جو ہیں وہ ٹیکس گزار ہیں۔ نہیں سر، لیکن جب میں پروفیشن میں آیا تھا اس وقت 20 لاکھ تھے لوگ، اب 10 لاکھ ہو گئے ہیں، یہ کم ہو گیا ہے۔ مطلب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 20 لاکھ لوگ ہیں، اور جب کمپیوٹرائز ہوا ڈیٹا، جب ریکارڈ بنا سارا، تو پتہ چلا کہ 20 لاکھ تو بتائے جاتے تھے، ہیں 10 لاکھ۔ دیکھیں، اس ملک کی جو سب سے بڑی آج میں جو آپ کے ساتھ ابھی بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم سارے وقت یہی کام کرتے رہتے ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ دیکھیے، ڈیٹا بیس بڑھانا ہمارا فرض ہے، اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ڈیٹا بیس کو بڑھا نہ سکیں۔ جب سے نادرا آیا ہے اور جب سے الیکٹرانک سسٹمز ڈیولپ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس آج یہ سسٹم اویلیبل ہے ایف بی آر کے ایک ٹچ بٹن کے اوپر کہ جناب ہم جان سکیں کہ کس آدمی کے پاس کتنا کچھ ہے۔ تو یہ سب کچھ اویلیبل ہونے کے باوجود اگر ہم آج بھی 10 لاکھ کی مد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی کیا چاہ رہے ہیں کہ یہی 10 لاکھ جو ہیں وہ اگر پچھلے سال انہوں نے 10 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے تو اس سال وہ کم از کم
15 अरब तो दे ही दें, सही, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सिस्टम नहीं चल सकते सर, irrespective of the fact कि उनकी इनकम है या नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि आपने टैक्स ज्यादा दिया तो आप टैक्स ज्यादा इस साल ज्यादा दें, यही कहना चाह रहे हैं आप मेरे ख्याल में? जी बिल्कुल ऐसा ही, अब जी इस तरह ही है। मैं आपको एक बता देता हूँ, मुआवजा किया जाता है कि किस शख्स ने या किस इदारे ने या किस टैक्स गुजार ने पिछले साल या क्वार्टर में, यानी कि जैसे हम कहते हैं जी जनवरी दिसंबर क्वार्टर में उसने 1 करोड़ रुपया दिया, तो इस साल उसको इस दिसंबर में उसको 1 करोड़ 20 लाख रुपया या 1 करोड़ 25 लाख तो कम अज कम देना चाहिए। सही, तो मतलब ये कैसे हो सकता है कि अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही या उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रही, कम से कम 20% की ग्रोथ तो मुझे नजर नहीं आती। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स ने पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ दिया वो अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे दे? आपके ख्याल में पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये बुनियादी खराबी आपके ख्याल में जो नीचे ट्रिकल डाउन करती है? देखिए, अगर कोई बजट हमने ऑब्वियसली एफबीआर का तो एक मकसद है कि रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसी है, उसका काम है फैक्ट्स के ऊपर जाके रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है, मगर अगर उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए कि हमने इस तरह से टैक्स कलेक्ट करना है कि आप ये वाला हदफ लें, तो फिर पॉसिबल नहीं है। और जब उसको वो हदफ दे दिया जाता है तो फिर उसने वो कलेक्ट करना ही करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए। इसका मतलब वो फिर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, रिक्वेस्ट करके फिर वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे। जी इंसाफ वाला मामला इस वक्त नहीं है, इस वक्त कलेक्शन का मामला है। ठीक है, तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं वो किसी तरह भी मैच नहीं करते जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और यही टारगेट जो हैं ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से नीचे ट्रिकल डाउन करती है मसाइल। अच्छा सर, अभी हम ये जो आजकल एक पेनल्टी का प्रोविजन जो बहुत ज्यादा हार्श कर दिया और बड़ा फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं इससे क्या नुकसान है और क्या ये एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए अनवर साहब, आप भी इस पेशे से मुंसलिक हैं और मुझे भी अब काफ़ी अर्सा हो गया। पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं इस किसी भी कानून में पेनल्टी उस वक्त लगाई जाती है जब आपको साबित हो जाए कि यह आदमी जानबूझकर कोई काम कर रहा है ताकि उसको रोका जाए। सही। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त जो सरेदस्त काम चलना शुरू हो गया है कि पेनल्टी प्रोविजंस को आप डेटरेंस के लिए यूज नहीं कर रहे बल्कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बड़ी आम है। मसलन आजकल नोटिस देखने में आ रहे हैं कि जी आपने फलां चीज जो है, यानी कि स्टेटमेंट आपको पता है फाइल हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली, IRIS के ऊपर हमें मंथली स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। तो ये मंथली स्टेटमेंट्स जब आप फाइल करते हैं, हो सकता है 1 दिन का डिफॉल्ट हो, 2 दिन का डिफॉल्ट हो सकता है किसी ने फाइल ना की हो किसी भी वजह से, फॉर द मोमेंट हम ये डिसाइड देख लेते हैं कि नहीं की। फर्ज कीजिए किसी शख्स ने 10 महीने की स्टेटमेंट फाइल नहीं की, तो वो 10 महीने को नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जब वर्कआउट करेगा तो हो सकता है उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो, मगर उसके ऊपर पेनल्टी की प्रोविजन जब वर्कआउट करें तो वो करोड़ों रुपए में या लाखों रुपए में चले जाएं। मिनिमम पेनल्टी उसके लिए कम अज कम जो है वो तशखीस की गई है 10,000 रुपए के हिसाब से। तो आप 10,000 रुपए के ऑर्डर नहीं करते, आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसको करते हैं और फिर आप उससे रिकवरी का मुहैया करते हैं। ये तो एक हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आ चुका है इसमें आ चुका है कि ये रेवेन्यू जनरेशन प्रोविजंस नहीं है, लिहाजा इसके रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल न किया जाए। नहीं, लेकिन मगर एक और भी तो जजमेंट है कि एक्चुअल टैक्स से ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि एक्चुअल टैक्स से भी नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर आपके पास रिफंड्स अवेलेबल थे उस शख्स के तो आप उसको डिफॉल्ट सरचार्ज भी नहीं लगा सकते। ये जाए कि आप उसके ऊपर पीनल प्रोविजन उस वक्त आती हैं जब आप उसको समझते हैं कि ये दानिस्ता तौर पे काम कर रहा है। तो आपके ख्याल में पहले इंस्टेंस में मिनिमम पेनल्टी लगानी चाहिए, उसके बाद अगर वो कंप्लायंस नहीं करे तो फिर आप जो है हार्श पेनल्टी या कोई स्ट्रिक्ट इकदाम ले सकें? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चे को कोई आपका बच्चा है घर में, अगर वो पहले गड़बड़ करता है तो आप उसको समझाते हैं, बताते हैं, कभी एक थप्पड़ लगाया, कभी 2 लगाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उसको सीधा कमरे में बंद कर दिया। सही है, बिल्कुल सही बात है। नवी साहब 1991 में आप उस वक्त भी प्रैक्टिस में थे, ये विदहोल्डिंग के प्रोविजंस आए थे, विदहोल्डिंग के प्रोविजंस आए थे और उस वक्त क्या कहा गया था कि इसकी वजह है डॉक्यूमेंटेशन, इसकी वजह है ताकि हम ट्रैक कर सकें चीजों को, डेटा बना सकें। लेकिन वो पता ये चला कि वो ग्रेजुअली वो बढ़ते अब इतने हाई रेट पे चले गए हैं
کہ وہ ڈاکومنٹیشن تو پتہ نہیں ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کے لیے ایک برڈن بن گیا ود ہولڈنگ, ان کے کیش فلوز ڈسٹرب ہونے لگے ہیں. انور صاحب, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اگر آپ اس وقت آرڈیننس کا بیشتر حصہ اٹھا کے دیکھیں, انکم ٹیکس آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں زیادہ تر پروویژنز جو ہیں وہ صرف اور صرف ود ہولڈنگ پروویژنز ہیں. اگر آپ دیکھیں 148 سے لے کے تو 158 تک کی جو پروویژن, 57 تک کی پروویژن ہے, اس کے بعد 236 31 سے آپ جب چلیں تو 236 ایک ایسا سیکشن ہے جس میں پورا اے بی سی ختم ہو چکا ہے. جی بالکل, زیڈ تک جا چکا ہے. جی. تو اب اتنی پروویژنز آ چکی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کہیں اگر آپ دن میں 10 دفعہ سانس لے رہے ہیں یا 10 گلاس پانی پی رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس لگے گا. میرے خیال میں یہ سوچتے تو ہوں گے, لگا نہیں سکتے, لیکن دیکھیے کہنا کہ مقصد ہے کہ یہ ود ہولڈنگ پروویژن سے اس وقت جو ہے ود ہولڈنگ پروویژن سے 90%, چلیں میں شاید زیادہ کر دوں گا, آپ کا میجر پورشن آف بجٹ جو ہے ریکوری کا یا جو کلیکشن کا ہے وہ صرف اور صرف ود ہولڈنگ پروویژن سے ریکور ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں وہ چلیں اب ہم تو بات کر رہے ہیں کہ آگے جو ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے ریٹس کو کم کرنا چاہیے, اور اس بیکاز دیکھیں نا ایک سپلائی چین کا یا ایک کنیکٹیوٹی کا تو کانسیپٹ بن گیا ہے, تو کیا ریٹ کو اس کو گورنمنٹ کو کم کرنا چاہیے, اس سے ٹیکس پیئر کو فائدہ ہوگا یا اس کو ایک تھوڑا ریلیف محسوس ہوگا؟ دیکھیے ود ہولڈنگ پروویژنز کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. جب لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے اور خود بخود اپنے گوشوارے دیں گے تو پھر آپ ڈائریکٹلی اس ہیں کہ اس کی آمدنی کیا تھی یا اس کا سیلز ٹیکس کی مد میں کیا اس کی سیلز کیا تھی اور اس نے کتنا سیلز ٹیکس دیا, کتنا انپٹ لیا. صحیح. کیونکہ ہم ڈاکومنٹیشن کر نہیں پا رہے, ہم اس طرح سے ٹیکس گزار کا جو اعداد ہیں اس کو بڑھا نہیں پا رہے, اس لیے ہم آج بھی ود ہولڈنگ کی پروویژنز میں چل رہے ہیں اور اس کو ہم نے اب سیلز ٹیکس کی حد میں بھی لے کے چلے گئے ہیں. جی ہاں, میں اسی طرف آ رہا تھا. سیلز ٹیکس میں جی اب ہم سیلز ٹیکس میں, اب میں نے ابھی تک ایسا کہیں قانون نہیں دیکھا پوری دنیا میں, شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو, ڈیولپ کنٹریز میں اس طرح نہیں ہے. جو آدمی اپنی سیلز لیتا ہے اس کا وہ جو بھی شرح ہو 7%, 8%, 15% وہ جمع کرواتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. کیونکہ یہ ڈاکومنٹیشن جس طرح آپ نے ذکر کیا سپلائی چین کے حساب سے کام ہے, تو سپلائی چین کو آپ نے جب انٹیکٹ کر لیا تو پھر ود ہولڈنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب آپ ہی کسی کی بات کو لیتے ہوئے سیلز ٹیکس میں جب آپ نے ود ہولڈنگ کر دی, تو جس آدمی نے میرا سیلز ٹیکس ود ہولڈ کر لیا جب تک وہ اس کو اپلوڈ نہیں کرے گا میں ریٹرن جمع نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے نبی صاحب, ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہے. ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ود ہولڈنگ ٹیکس ریجیم کی, جس میں گریجولی ٹیکس ریٹ ہائر ہوتے جا رہے ہیں اور ٹیکس پیئر پہ ایک برڈن پڑ رہا ہے اور اس کو کیش فلو جو ہے اس کا افیکٹ کر رہا ہے. نوید صاحب جی آپ بات کر رہے ہیں ود ہولڈنگ کے جو انہوں نے پہلے انکم ٹیکس میں لے کے آیا, پھر سیل ٹیکس میں لے کے آ گئے, تو آپ کے خیال میں اس میں کیا آپ کا پروپوزل کیا ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے ان کو اس سال, اگر کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو؟ یہ دیکھیں انور صاحب, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ود ہولڈنگ پروویژنز کا جو دائرہ کار ہوتا ہے یا اس کی جو ضرورت پیش آتی ہے وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے تاکہ آپ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں آپ ان کو لے کے آئیں. جیسے جیسے لوگ ٹیکس نیٹ میں چلے آتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ٹیکس گزار بڑھتا چلا جاتا ہے, تو یہ ود ہولڈنگ پروویژن جو دو قسم کی ہیں ہمارے ہاں, دو ود ہولڈنگ پروویژنز ہیں. ایک وہ جو فائنل ٹیکس ریجیم میں چلی جاتی ہیں اور دوسری جو کہ ایڈجسٹیبل ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. زیادہ تر اس وقت ہمارے پاس وہ ود ہولڈنگ پروویژنز ہیں جو ایڈجسٹیبل ہیں, لہذا گاڑی کے اوپر آپ گاڑی رجسٹر کرائیں آپ کو اس کے اوپر ٹیکس ریکور ہوگا, آپ گاڑی کا ٹوکن پے کریں اس کے اوپر ٹیکس ریکور ہوگا, بچوں کی فیس دیں اس کے اوپر ٹیکس ریکور ہوگا, بچوں کی آپ کے باہر پڑھیں اس کے اوپر فیس دیں گے ٹیکس ریکور ہوگا. تو آپ یہ کہنے کہ کوئی ٹیکس پیئر بن گیا ہے تو اس پہ جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے اس کے ریٹ کو گریجولی منیمائز کریں تاکہ ان کے بجٹ بھی ڈسٹرب نہیں ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ریلیف دیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے بیسیکلی یہ ساری جو تجاویز ہیں یا جو پروپوزلز ہوتی ہیں یا جو ود ہولڈنگ پروویژنز ہوتی ہیں یہ صرف اس لیے ہے تاکہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور اپنا گوشوارہ جمع کریں, اپنی اصل آمدنی ظاہر کریں. ہم اس اصل آمدنی جیسے ہی کوئی آدمی آئے ٹیکس, اگر وہ ٹیکس پیئر ہے اور جس طرح ابھی ہمارے پاس ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ اویلیبل ہے, تو جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہے اس کا ریڈیوس ہونا چاہیے اور جو ایکٹیو ٹیکس پیئر میں نہیں ہے اس کا آپ بے شک زیادہ کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں. ہمارے یہاں اس وقت ملٹیپل ود ہولڈنگز ہیں, لیکن انہوں نے فائلر نان فائلر کو ڈسٹنگوش تو کر دیا ہے نا میرے خیال میں. اب وہ اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں. ہر پروویژن میں انور صاحب ہر پروویژن میں نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہر پروویژن میں آنا چاہیے. جی دیکھیں جیسے ہی آپ ہر پروویژن کو جوڑیں گے تو فائلر کو بینیفٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جولائی 2016 میں لاسٹ بجٹ کے ساتھ یہ قانون لے کے آئے کہ سیل ٹیکس کی جو انوائسز ہیں جس میں بڑا فیک اور فلائنگ انوائسز کا آپ نے بھی سنا ہوگا اسکیم تھا, بڑا گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہوا جس میں, وہ انہوں نے کہا کہ جی اب جب تک آپ سسٹم میں, ایک تو سیل ٹیکس ریٹرن تو فائلی سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے, اب تو کوئی مینول کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس میں. جی تو اب وہ دونوں جب تک انوائسز میچ نہیں کریں گی جب تک آپ کو انپٹ نہیں ملے گا, تو اس کے بعد تو ودہولڈنگ کا کوئی ریزن رہ ہی نہیں جاتا میرے خیال میں. دیکھیے یہ پھر اس کا وہی تضاد چل رہا ہے آپس میں. ایک طرف تو آپ نے کہہ دیا کہ جب آدمی سیلز ٹیکس کی انوائس ایشو کر رہا ہے اس کو اور جو جمع کرا رہا ہے وہ آپس میں جب تک وہ آپس میں جمع نہیں کرائیں گے ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ان کی کراس میچنگ نہیں ہوگی. جی اسی طرح آپ نے اس کی ود ہولڈنگ کر دی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ود ہولڈ جب آپ کسی کی سپلائی کر دیتے ہیں اور اس کو وہ ود ہولڈ کرنا ہے اس نے, تو ایسی صورت میں وہ جب تک کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ جب جمع نہیں کرائے گا وہ ریٹرن جمع نہیں ہو پائے گی. اسی طرح اب آپ دیکھ لیجئے جس طرح کے میڈیا ہے ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی 100% ود ہولڈنگ ہے. بالکل صحیح. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر جب آپ نے انوائسز کو کراس میچ کر دیا تو دیکھیں ضرورت نہیں ہے, مجھے قانون دیتا ہے کہ میں 1 مہینے بعد اپنا ریٹرن فائل کروں, تو 1 مہینے کا جو میرا بزنس کا کیش فلو ہے اس کو آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کو کیش یہ اس لیے ہے کہ شاید ہم جلدی میں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے پاس سارا کچھ آ جائے, جون سے پہلے ہی ہمارے پاس جون کا بجٹ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس کو میرے خیال میں ود ہولڈنگ سیل ٹیکس سے نکال لینی چاہیے. دیکھیں ود ہولڈنگ کا فائدہ نظر نہیں آتا, پھر سے عرض کروں گا ود ہولڈنگ وہاں ہونی چاہیے جہاں پہ ٹیکس گزار نہیں ہے. ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا. اب دوسری اب دیکھیں آڈٹ جو ہے آپ کے خیال میں آڈٹ کیسے ہونا چاہیے اور اس کو ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں آڈٹ تو ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھلے آپ اس کو 5 سال میں ایک دفعہ کریں, 2 سال میں ایک دفعہ کریں, کوئی آپ ایک سسٹم بنا لیجئے. ہمارے قانون میں اس وقت 6 سال کی لمیٹیشن ہے, آپ جب چاہیں آڈٹ کر سکتے ہیں, کریں ضرور کریں. اور یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ 1 سال اگر کر لیتے ہیں تو دوسرے سال میں آڈٹ نہیں کر سکتے. مگر آڈٹ کو ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ آڈٹ کا بیسک پرپس جو ہے وہ ڈیٹرنس ہے تاکہ لوگ اپنا گوشوارہ صحیح سے صحیح جمع کرائیں. اس سے علاوہ نہیں ہے. اگر آپ اس سال کی جو ابھی آڈٹ سلیکشن ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں ریٹائرڈ جو پینشنرز ہیں ان کو بھی سلیکٹ کر لیا گیا ہے. کسی بھی پیرامیٹر سے کیا ہو مجھے نہیں پتا, وہ کس طرح ہائی رسک ہے وہ مجھے نہیں معلوم. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سیلری والا جو ہے وہ 100% ٹیکس دیتا ہے, آپ اس کو اب آڈٹ کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہائی رسک ہے. میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے, میرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے بالکل کہا ڈیٹرنس ہے, لیکن دیکھیں 214C میں آڈٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے, 177 میں آڈٹ میں سلیکٹ کیا جاتا ہے, 122(5)A میں آڈٹ میں سلیکٹ کیا جاتا ہے, 122(5) میں آڈٹ آپ کے لیے آپ کے پروویژن ہے کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن. تو اتنی اچھا پھر اس کے بعد 161 میں مانیٹرنگ ہوتی ہے, وہ بھی آڈٹ ہے. تو اتنی ملٹیپل آڈٹ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ تو پھر اس کا تو وجہ ہے کہ وہ پریشان اور وہ اس کو ہارڈشپ نظر آتی ہے. یہ میں آپ کی بات کو بڑھا دیتا ہوں جی. دیکھیں آڈٹ تو صرف 177 میں ہونا ہے, چاہے وہ کمشنر سلیکٹ کرے یا وہ بورڈ سلیکٹ کرے جی. مگر آڈٹ کی کیموفلاج میں جس طرح آپ نے بھی بتایا 122(5) بھی آڈٹ بن جاتا ہے, 122(5)A بھی آڈٹ بن جاتا ہے, 161 بھی آڈٹ بن جاتا ہے, اور اگر آپ سیلز ٹیکس میں چلے جائیں تو 38 کی سے
اب اس کو 38 کو سلیکشن کا نام دے دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے 38 میں تاکہ ہم آپ کا ریکارڈ چیک کر سکیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیکس گزار جو ٹیکس نیٹ میں ہے اس وقت جتنے بھی ٹیکس گزار ہیں وہ سوائے ٹیکس آفس آنے جانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے. مطلب اور شاید اس میں یہ ہو کہ آپ یہ کہیں نہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ ایک یہ بھی کوئی اس پہ میرے خیال میں بارہا اس بات پہ بات ہوئی ہے کہ ہر سال آڈٹ نہیں ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ کچھ ریلیف دیں ہم. اگر آپ کو 2 سال بعد اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ پچھلے سالوں کو بھی کور کر لیں ان چیزوں کو, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ FBI میں کیا یہ ہو رہا ہے. ہر سال مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے, ہر سال آڈٹ بھی ہوتا ہے, ہر سال 125A بھی آتا ہے. تو یہ اس طرح تو ٹیکس پیئر جو ہے وہ بالکل جو اس کا تکلیف ہے وہ تو بڑھتی ہی جائے گی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکس گزار 2001 سے لے کے آج تک ہائی کورٹ کے چکر لگا رہا ہے اور ہر وقت یہی ہماری عدلیہ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس آڈٹ میں یہ خامی ہے, یہ سکم ہے, یہ نقص ہے. کہیں عدلیہ نے یہ بھی کہا, عدلیہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ آڈٹ نہیں کر سکتے. عدلیہ نے بڑا واضح طور پر ابھی جو ریسنٹ ججمنٹ آیا لاہور ہائی کورٹ کا 214C 2014 کے حوالے سے اس میں باقاعدہ ہدایت دی گئی ہے, بلکہ ایک ان کو پورا بتایا گیا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ ٹیکس کا نظام کر سکتے ہیں اور آڈٹ کر سکتے ہیں. مگر اس حد تک اگر عدلیہ چلی جائے تو اور پھر بھی کوئی کام نہ ہو تو اس کے بعد پھر میں شاید کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کہ شاید کچھ لوگ کرنا نہیں چاہ رہے. میں آج پھر سے عرض کر دیتا ہوں, میرے تجربے میں آڈٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ریونیو جنریشن ہے. یہ FBR ضرور کہے گا کہ جی ہم نے آڈٹ 0 پہ بھی کلوز کیے ہیں, بے شک کیے ہوں گے, مگر وہ شاید انکم کے حوالے سے تو کر دیا ہو مگر اس کا ایڈوانس ٹیکس میں شاید ریکوری کر لی ہو, 161 میں ریکوری کر لی ہو. اب تو دیکھیں یہ فور شیور نہیں ہوتے, پہلے ہوتے تھے 2000 میں جب ریفارمز آئے تھے اس وقت 1 سال تک کچھ ایسے آڈٹس ہوئے تھے جو 0 پہ کلوز ہوئے تھے, ان کو کچھ نہیں ملا تھا انہوں نے کلوز کر. لیکن اب تو یہ امپاسبل ہے, یا تو وہ آڈٹ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وہ کوئی آرڈر اس پہ پاس نہیں کرتے ہیں. بیکاز آپ کو پتا ہے IRS پہ آرڈر کو ان کو لوڈ کرنا ہوتا ہے, وہ آرڈر یہ لوڈ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ٹیکس پیئر کا ورژن. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. چلیں اسی حوالے سے میں آپ کو پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے انکم ٹیکس کا جو قانون ہے اس میں سیکشن 218 ہے, اس میں کہتے ہیں سروس آف دی آرڈر کس طرح ہونی ہے یا سروس آف دی نوٹس کس طرح ہونی ہے. اس میں IRIS کا کوئی ذکر نہیں ہے, ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے. ہم ہر چیز اس وقت نوٹس IRS اس کے ٹیکس گزار کے پورٹل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ آپ کو ہم نے تو بھیج دیا تھا. ایسا نہیں ہے, ابھی تک قانون میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو کہہ سکے کہ IRS جو ہے اس کے پورٹل میں آپ نے اگر اس کو ای میل کر دیا ہے تو وہ ویلڈ سروس ہے. ویلڈ سروس آج بھی وہی ہے کہ آپ اس کے اوپر سروس کرائیں, آپ اس کے اوپر کوریئر کے تھرو کرائیں یا آپ اس کے اوپر CPC کے موڈ کے. لیکن صاحب ابھی موجودہ صورتحال میں ہاں ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال میں آپ کیا پروپوز کرتے ہیں کہ کتنے سال میں 1 سال آڈٹ ہو جائے تو 2 سال آڈٹ نہیں ہونا چاہیے, کیا پروپوز کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیکس گزار جو ہے وہ آڈٹ کے لائق ہے اور کیونکہ وہ ہائی رسک پروفائل میں ہے تو آپ ایک دفعہ کر کے اس کو دیکھ لیں. اس کو اگر وہ سیدھا نہ ہو تو بھلے دوسرے سال بھی کر لیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ ایک دفعہ ڈھنگ سے آڈٹ کر لیں گے تو یقیناً وہ ٹیکس گزار اگلی دفعہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لے گا. جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں, ٹیکس گزار کو آپ کی بات سمجھاؤں, آڈٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ٹیکس گزار جو ٹیکس پیئر ہے اس کے ڈسکلوجرز بہتر ہوتے جائیں بائی دا پیسج آف ٹائم. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے. اب آڈٹ کا مقصد یہ نہیں ہے, ریکوری نہیں ہے, ریونیو نہیں ہے. اور یہاں پہ اس وقت میں پھر سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ وہ آڈٹ جس میں ٹیکس ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہوئی وہ اچھا آرڈر نہیں تصور کیا جاتا. جی ہاں, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اچھا اب آپ اگر جب آڈٹ ہو جاتا ہے تو ہم جو انکم ٹیکس قوانین میں جو اپیلیٹ فورم ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے بھی انصاف جو ہے اس طرح نہیں ملتا اور ٹیکس پیئر جو ہے وہ مسائل اس کے بڑھتے ہی جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا آپ کیا مطمئن ہیں جو اس وقت اپیلیٹ فورم ہے انکم ٹیکس کے یا سیل ٹیکس کے قوانین میں؟ دیکھیے میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے چلا جاؤں, آپ کا مقصد بھی سمجھ گیا. اس وقت جو اسٹیچوٹری ایپلیٹ فورمز ہیں وہ جب بھی آرڈر پاس ہوگا تو پہلے ایپلیٹ کمشنر ہے, اس کے بعد ٹرائبیونل ہے, اور پھر کسی قانونی نقطے کے اوپر آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. جی ہاں. جو ہمارے فرسٹ ایپلیٹ فورم ہے, چاہے وہ کسی بھی اسٹیچوٹ میں ہے, چاہے وہ فیڈرل ایکسائز میں ہے یا سیلز ٹیکس میں ہے یا وہ ہمارا انکم ٹیکس میں ہے,
تو وہ ماتحت ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. جی ہائی کورٹ کی ججمنٹس اویلیبل ہیں جس میں یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اس کی تصحیح اس طرح سے کر دوں، واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس ریکوری نہ کی جائے جب تک کہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم سے اس آرڈر کی تصحیح یا اس کی کنفرمیشن نہ کر دی جائے. جی ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. اب اتفاق کی بات میں اس کو اس طرح سے بڑھا دوں کہ شاید ٹرائیبیونل میں بھی، کیونکہ ہمارے پاس 2 ممبر ہوتے ہیں، ایک جوڈیشل ممبر ہے اور ایک اکاؤنٹنٹ ممبر ہے. لا محالہ اکاؤنٹنٹ ممبر وہ ہے جو کہ محکمے سے تشریف لا رہے ہیں، وہ آدمی ہیں جو کہ محکمے کی ان اینڈ آؤٹ کو جانتے ہیں، اور وہ اس کو ریونیو کو، اور وہ آج بھی ایف بی آر کے کنٹرول میں. نبی صاحب آپ کیا پرپوز کریں گے اس وقت، یہ جو نظام ہے اس میں آپ کیا تبدیلی پرپوز کریں گے جس سے ٹیکس پیئر کے مسائل کم ہو سکیں؟ بہت عرصے سے ہم یہ گزارش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کم از کم جو جوڈیشل فورم جو ہمارے اپیلیٹ فورمز ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، منسٹری آف لا کے انڈر یا ہائی کورٹ کے انڈر کر دیا جائے. ہماری کوششیں آج تک اس قابل نہیں ہو سکیں کہ کوئی اس کے اوپر اپنا، شاید ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی. آل اپیلیٹ فورمز جو ہیں مسٹ بی انڈیپینڈنٹ، ان کا بالکل محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایک کمشنر کے اوپر کوئی، جو اپیلیٹ کمشنر ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے. آپ پرپوز کریں گے انڈیپینڈنٹ اپیلیٹ فورم ہونے چاہیے اور وہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہو چاہیے ایف بی آر کا ان پہ؟ 100%. ٹھیک ہے. سیکشن 176 ہے جس میں انکم ٹیکس آفیسر یا جو ہے دنیا کی ہر انفارمیشن مانگ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں، آپ کے خیال میں اس کا مس یوز بہت ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا ایسی ترمیم کرنی چاہیے جس سے اس کا مس یوز یا ڈسکریشنری جو یوزیج ہے وہ کم ہو جائے؟ میں تو یہ کہوں گا جی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 176 جو ہے وہ ایک ایسی سیکشن ہے جس طرح 38 ہے سیلز ٹیکس میں ہے. یہ وہ شکیں ہیں جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ، یعنی محکمے کے پاس کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے تو وہ کسی کے لیے انفارمیشن، فرض کیجئے اگر میں آڈٹ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں یا محکمے کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آ جاتی ہے کہ جی اس شخص کا ہمارے پاس ایسی چیز آ گئی ہے جس کو کراس میچ کرنے کے لیے انفارمیشن چاہیے، فرض کیجئے کوئی سیلز ڈکلیئر نہیں کی یا کوئی پراپرٹی کی پرچیز، ریزن یا کوئی ریزن ہونا چاہیے اس کے بیسس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی بالکل. جب تک کہ کوئی واضح ٹیکس کی چوری نظر یا کوئی عذر نظر نہ آئے 176 یا 38 کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو پھر عرض کر دوں، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا کلیئر ججمنٹ آیا ہوا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات ہے، ریزن کا میں سمجھ گیا. اس میں مجھے صرف آپ سے آخری سوال یہ کرنا ہے کہ جو صوبائی اور وفاق کے جو ایک تضاد ہوا ہے ٹیکس کے حوالے سے، اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد تمام سروسز کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے نکل کے، یعنی کہ وفاق سے نکل کے صوبوں کے پاس اختیار آ گیا. اتفاق میں آپ کو ایک بڑی بات، نبی صاحب ہمارا تھوڑا ٹائم کم ہے تو کوئکلی اگر آپ بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو. کوئی جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے اگر صوبے ہر صوبہ وہی ٹیکس لگانا شروع کر دے گا جو سروسز کا ٹیکس جس کو آپ کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ 16/4 ہو جائے گا. اس کے اوپر وفاق جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کو بیٹھ کے ایک نظام تشخیص دینا ہے تاکہ ٹیکس گزار کے اوپر ٹھیک ہے نبی صاحب 4 دفعہ نظام نہ ہو، ایک ہی دفعہ ٹیکس دیا جائے. ہمیں پروگرام کلوز کرنا ہے. صاحب بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اور پروگرام میں دعوت دیں گے. ناظرین، ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ امانت ہے لوگوں کی. حکومت کو چاہیے یہ تعلیم پہ، صحت پہ، انفراسٹرکچر پہ خرچ کرے اور پیسے کو اپنی شاہ خرچیوں میں نہ خرچ کرے، اور اس پیسے جو بچ جائے اس کو ریسرچ میں ڈالے تاکہ پاکستان سائنس میں آگے جا سکیں. اور یہ جو ٹیکس پیئر کو جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ان کا پیسہ مس یوز ہو رہا ہے، وہ فیلنگ ان کی کم ہو اور ختم ہو بائی دا پیسج آف ٹائم. میں اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ ٹیکس دینا چاہیے، ان کو ٹیکس دیں، لیکن حکومت پہ نظر بھی رکھیں کہ وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے. اللہ حافظ.